یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہم سارے مسلمانوں کے کان کھڑے کر دینے والی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے اچھے سے ہم تفصیلہ لیں گے انشاءاللہ. پناہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دکھ تکلیف پریشانی میں ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کیجیے. یا اس کو جنرل اگر رکھیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز، اینی ٹیکنگ نیمز آف انفلوئنسرز، اگر ہم سیدھا سیدھا اس کو رکھیں تو واٹ از شخصیت پرستی، واٹ از پرسنالٹی ورشپنگ، اور کس حد تک پھر جو ہے اسلام ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ وی گیٹ انفلوئنس اینڈ پھر اس کی طرف اس کی پیروی میں ہم چلے جائیں. You have to be open to listen to the people. آپ کو دنیا میں دوسرے لوگوں کے باتیں بھی سننی چاہیے، اور اس سے سب سے پہلے قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کسی بھی شخصیت کے بارے میں یا کچھ ابھی آپ کو کچھ قصہ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، ہو سکتی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا اس موضوع پہ اس چیز کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے؟ کوئی سالڈ حدیث موجود ہے؟ سننا ہے؟ اگر ہے تو وہ باقی کی ساری چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. تو اوپر والوں کے ساتھ کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو عبادات میں کریں، نہ کہ جو ہے دنیا کی زینت والی یا مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے جو ہے اپنا وقت ضائع کریں. جو ہے نا، آج میں نے یہ والا گھر لے لیا، یہ مکان لے لیا، یہ دکان لے لی، یہ گاڑی لے لی، اور یہ کپڑے، اور یہ مووی، اور یہ سب، ان سب لوگوں سے بچنے کا کہا ہے اللہ نے. یہ باٹم لائن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسیلنٹ، بہت ہی زبردست یہ ہماری زندگی کے ایک طرح سے، کہ کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے نا، یہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ جا کے رہو گے اس طرف نکل جاؤ گے. یہ قرآن ہمارا ہے. قرآن ہمارا ہے، یہ قرآن ماشاءاللہ. ہمارا، اللہ کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے. بس اس کو مان لو، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر لے کر آئے، تم کو سمجھایا، تم کو دکھایا، اب تم کو دے کر کے چلے گئے ہیں. اس کو پڑھو، اس کو استعمال کرو، اس کو سمجھو. جنت ایک بنجر زمین ہے، پلاٹنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ ایمان لائے، آپ مسلمان بنے، اللہ پر، رسول پر، کتاب پر ایمان لائے، یعنی آپ نے اس پلاٹ کی رجسٹریشن کر دی. اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کتنا خوبصورت باغ بناتے ہیں. اپنے اعمال کرو، احسن عملا، اچھے عمل کرتے جاؤ، اپنے باغ کو بہتر سے بہتر بناتے جاؤ. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی جنتیں کیسی جو ہے سنوارتے ہیں، سجاتے بالکل. ہیں. پیارے دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید قرآن پوڈ کاسٹ میں. اور قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں اور قرآن کی باتیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عماد، اور ہم کر رہے ہیں سورہ کہف. سورہ کہف کی کچھ آیات جن کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، پرانی اقساط میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. اور اب ہم اس سے بڑھتے ہیں آگے، اور آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں. اس سے پہلے ابھی جو ہم نے کیا ہے سورہ کہف کا ایک چھوٹا سا خلاصہ، جس میں صرف اور صرف ابھی ہم نے اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کے بارے میں بات کی ہے. تو وہ قصہ تقریباً اب جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے والے قصے پہ بات کریں گے، اور اگلے والے ٹاپکس پہ بات کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بزرگی اور مسلمانوں اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اچھے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا استاد عماد سے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں. جی استاد. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. ہم ٹرانسلیشن سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 25 سے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پاس قرآن اوپن کر لیں یا آپ میں اس کو اوپن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ اپنی غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کے مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. عزیز ساتھیو، یہاں پہ جو ہے 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہم نے کیا. یہ بالکل کلوزنگ ہے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے جو ہے واقعے کی. تو اب اس کی مدت میں جو ہے
سوال ہو رہا ہے کہ کتنے سال تک جو ہے وہ لوگ سوتے رہے غار میں. کسی نے کہا 300 سال, کسی نے کہا 303 سال, کسی نے کہا 306 سال. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لے کر کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو خوب جو ہے اس کا علم ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی مدت تک غار میں جو ہے سلائے رکھا. اور ہر میں کلوزنگ نوٹس میں آپ جو ہے اپنی آڈینس سے کیا کہنا چاہیں گے اصحاب کہف والے واقعے سے؟ ہیبٹس ہم کیا جنریٹ کر سکتے ہیں, لیسنس ہم کیا لے سکتے ہیں, اور پھر جو ہے اس پہ اور کس اینگل میں غور کیا جا سکتا ہے جب یہ ریوزٹ کریں گے اس سورے کو؟ انشاءاللہ عماد بھائی اس پہ ہم بہت مطلب آلموسٹ ہم نے 4 سیشن کر لیے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو دوبارہ جی دہرایا جائے. بہرحال اللہ کا کلام ہے اور دہرائے جانے والا بھی کلام ہے، تو صرف یہی کہ نمبر 1 جب بھی ہم کسی بات کا اعادہ کریں یا اس کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیے کہ ہم یہ کام کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو چاہیے آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، جیسا کہ اس سورہ کے شروع میں اللہ نے جو آیت نمبر 10 میں دعا بتائی ہے، وہ دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس دعا کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نہ صرف یہ کہ تکلیف دور کی، بلکہ ان کو آنے والے وقتوں میں دوسرے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بھی بنا دیا کہ وہ ایک ایسی مثال ہے جن سے لوگ تقویت پکڑتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں. تو اس کا اور اس کی وجہ وہ دعا اور وہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا تھا. تو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. باقی وہ قصہ جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک طرح سے ایک سٹوری ہے جو آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے استعمال کیا، نہ کہ اس لیے استعمال کیا کہ ہم وہ غار ڈھونڈ لیں یا وہ نکال لیں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، بٹ ان سب چیزوں میں جو سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک کیسے پہنچنا ہے. تو آخر میں اس کی جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کاؤنٹ کتنا تھا کتنا نہیں تھا اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ہوا کیا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایمان لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کو ایک اچھی مثال بنایا دنیا کے لیے. یہ اہم ہے، یہ سبق ہے. جی مادری. جی جزاک اللہ خیر ہارون بھائی. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف. یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہم سارے مسلمانوں کے کان کھڑے کر دینے والی آیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جو ہے اچھے سے ہم تفصیلہ لیں گے انشاءاللہ. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد ساری ان کی امت, ہم بھی اس کے مخاطب. تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. تو اصحاب کہف کے قصے کے ختم کرنے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے, اور اس میں ان حالات پر تبصرہ ہے جو اس وقت مکہ میں مسلمانوں کو درپیش تھے. تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کمانڈ کر رہے ہیں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر ان کی ساری امت کو, کہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں, اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کی بار بار تلاوت کرتے رہو. لا مبدل لکلماتی, اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر ایسا کوئی کرے گا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, تو اس کے علاوہ, اللہ کے علاوہ یا اللہ کے کلمات یا اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی جائے پناہ یعنی پروٹیکشن والی جگہ, سیکیور جگہ, اس کے علاوہ کوئی دوسری انسانوں کو ملنے والی ہے ہی نہیں. تو ہر آپ جو ہے اپنی اسٹڈی اس پہ رکھ دیجیے گا پلیز. میرے نزدیک جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی جو اس آیت کے اندر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ آپ کے لیے اس کتاب کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اس کو یعنی کہ اپنے آپ کو لے کے جا سکیں.
اماد بھائی وہ جی جو ہاں ہم نے بے شک۔ ڈسکس کیا تھا نا لکلماتی ہی والا، جو ہوں۔ اب ذرا اس کو ایک طرح سے کھل کے بیان کریں، جو ہم نے پورا ڈسکس کیا تھا کہ جی ان کلموں کے علاوہ ولن تجد من دونہ، اس کے سوا ملتحدہ ہوں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ہوں۔ اس میں جو ضمیریں ہم دیکھ رہے ہیں نا ہم بھائی، ولن تجد من دونہی ایگزیکٹلی کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے، اب اس کو ایگزیکٹ اگر پیچھے ہم دیکھتے جائیں تو کلمات کی طرف، پھر ایگزیکٹ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، پھر اور اتلو ما اوحیا وحی کی طرف۔ ہاں، اور کتاب رب کا، یعنی کہ اس ہوں کی رب اور رب کی کتاب، دونوں کی طرف بے شک۔ جو ضمیر ہے، دونی ہی کی جو ضمیر ہے وہ جن چیزوں کی طرف جاتی ہے ہوں وہ کیا ہے، اس کا جو اشارہ ہے جو بنتا ہے وہ ہے وہ کتاب، یعنی قرآن ہوں مجید۔ ہوں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پناہ کی جگہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے محمد، آپ کے لیے بھی جو پناہ کی جگہ ہے، جہاں آپ کو سکون ملنے والا ہے، جہاں ہوں آپ کو کمفرٹ، راحت اور آسانی ملنے والی، یعنی کہ آپ ایک پروٹیکشن میں ہوں، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے وہ کلمات ہیں، وہ ہوں کتاب ہے قرآن۔ یعنی کہ آپ اس کو پڑھیے، بار بار اس کو ہوں سمجھیے، اور یہی وہ ایک چیز ہے جہاں سے آپ کو یعنی کہ پناہ ہم اس کو پناہ کا کیا ہوتی ہے؟ پناہ کا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں، جہاں ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیفٹی میں آ گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، ہوں انڈائریکٹلی یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پریشان ہیں، کس تکلیف میں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ آئیے اس کتاب کی طرف، یہ وہ کتاب ہے جہاں آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہے، سیفٹی مل رہی ہے، اس کو پڑھنے سے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کا کور بنا کے اس کے نیچے آ جانا ہے، یا جیسے شادیوں میں جو ہے وہ ہم قرآن کو سر کے اوپر رکھ کے، تو اور بھی مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے، تو ہوں اگر اس آیت کو ایسے آپ ترجمہ کریں کہ بھئی پناہ کا مطلب یہ کہ آپ اس کے سائے میں آ گئے ہیں تو آپ نے اس سر پہ رکھ لیا ہے، ہوں لیکن یہ سب بہت ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سب استعاری یعنی کہ علامتی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے اسی لیے ان کو متشابہات بھی کہا ہے بہت ساری چیزوں کو، کہ یہ کی شباہت دیتی ہیں کسی دوسری چیز سے، تاکہ آپ اصل چیز کو پہچانیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے یا جس چیز کی مثال دی گئی، مچھر کی مثال دی گئی تو آپ نے مچھر کا مزار بنا لیا، ہوں یہ نہیں ہے کہ مچھر کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے اور مچھر کی مثال دی گئی اللہ نے، تو مچھر کوئی بہت ہی بزرگ و برتر چیز ہے، چلیے ابھی مچھر مزار ہو گیا۔ اب ہوں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ منتیں مانگ رہے ہیں۔ میں کسی کا مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی کرنا چاہے تو بہرحال، لیکن ایسا ہے نہیں۔ مطلب اعتراض کی بات یہ ہے کہ تو دنیا آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو بھی کرتا رہے، لیکن جو اللہ نے بات بتائی ہے وہ یہ کہ یہ غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہے، مثالیں دے رہا ہے، وہ اس لیے تاکہ ہمارے وہ بات سمجھ میں آئے، ہماری عقل میں سمجھ میں آئے بات۔ ہوں تو قرآن کو اگر پناہ کی جگہ بتائی ہے اللہ نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی عمارتیں، بلڈنگیں بنا کے اس کے اندر گھس جائیں تو ہمیں پناہ مل جائے گی، اور دنیا کی جو دکھ درد، تکلیفیں، عذاب اور دنیا کی جو برائیاں ہیں وہ اس کمرے میں، اس جگہ داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے قرآن سے دیواریں بنا لی ہیں۔ یہ فار ایگزامپل جیسے اب یہ میرے پاس میری کتب ہیں، ان کی میں ہوں جو ہے دیواریں کھڑی کر لوں اور ان کے نیچے چھپ جاؤں، ان کو پڑھوں نہیں، کھولوں نہیں، دیکھوں نہیں، سمجھوں نہیں، بات نہیں کروں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہرگز ہوں نہیں کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو اب ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ ایک ہی لفظ قرآن میں کئی مرتبہ کئی مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بہت اچھی ضرورت ہے۔ جیسے عالمین، تو عالمین جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے جہانوں کا رب، مطلب جہان جو دنیایں ہیں، کائناتیں ہیں، مطلب یونیورسز ہیں، ان کا سب کا رب۔ لیکن اگر ہم اسی کو اگر عام طور پہ جیسے کہتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، اس کا مطلب یہ کہ قوموں کے اوپر، گروہوں کے اوپر، تو وہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا کانٹیکسٹ چینج ہوا تو مختلف اس کے معنی استعمال میں آ گئے، مختلف طریقے سے اس کے معنی کریں۔ تو اب یہاں پہ بھی پناہ کی جگہ یا پناہ لینے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ ہم قرآن کے ایک گھر بنائیں اور اس کے اندر چھپ جائیں اور وہ پناہ گاہ بن گئی، یا پناہ گاہ کو ہم لٹرلی میننگ میں لیں، بلکہ پناہ گاہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دکھ، تکلیف، پریشانی میں ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے تھرو آپ اپنوں
اپنے ان مسائل کا، کیونکہ اتنے سارے قصص ہیں اس کے اندر، قصے کہانیاں ہیں، اس کی اتنی ساری دعائیں ہیں، اتنے سارے دل کو مضبوط کرنے کی اس کے اندر باتیں ہیں، اتنے ساری آپ کا حوصلہ بڑھانے کی چیزیں ہیں. جب اس کو پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، آپ کے دماغ کو مضبوط کرے گا، آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ مضبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر انرجی آ سکتی ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ سب چیزیں اپنے فرشتوں کی مدد سے اور بھی آپ کے لیے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، اور ایسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی ایسے راستے کھول سکتا ہے جن سے آپ کی مدد ہو. تو اتنی بڑی بات، یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ہم ایسے ایک چٹکی میں نہیں نکل سکتے. اگر ہم اس کو غور سے نہ پڑھیں تو یہ ایسا لگے گا بس اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اسی میں آپ کی پناہ کی جگہ ہے، اور ہم پڑھ کے نکل جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں، اس کو توجہ سے پڑھیں، اس کو ہم تحقیقی نگاہ سے پڑھیں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے نا، یہ اس کے کلمات کو تبدیل کیے بغیر جیسی ہے ویسی ہے. کیونکہ ہم نے اب جیسے فار ایگزامپل اوپر آیا 300 سال یا 309 سال فار ایگزامپل، اب کہیں کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، تو میں نے ایسا کرتا ہوں اس میں سے یہ چیز نکال دیتا ہوں، یا 300 سال کو جو ہے نا 3 سال کر دیتا ہوں. یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا ہے ویسا ہے، اور اسی کو تم نے پڑھنا ہے، اسی کو تم نے آگے لوگوں کو بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ کسی کے اور کے کلمات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، ان کو ویسے ہی کرنا ہے، اس میں جھجکو نہیں، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو. اس کا رسپیکٹ کرنے، اس کی رسپیکٹ دلانے والا، اس کو ٹھہرانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے پناہ کی جگہ یہ قرآن ہے، تو ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں جب دکھ، تکلیف، پریشانی اور کوئی ایسی چیز آتی ہے، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کوئی بات، تو ہم قرآن سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم قرآن کو لے کر کے کیوں نہیں سوچتے؟ ہم قرآن میں حل تلاش کیوں نہیں کرتے؟ ہم علماء سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن میں کیا ہے؟ ہم اپنے جو دینی لوگ ہیں ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن سے کیسے گائیڈنس لیں؟ ہم ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ تعویذ لکھ دیں، وظیفہ بتا دیں، یا کوئی جو ہے ہمیں بس ایک کہانی سنا دیں. ہم جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ کی جگہ قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی بھی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا سر پٹکتے ہیں. اور ہاں، تدبیر کرنے کی کوئی قید نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعی، یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ تم کو ملے گا وہ جس کی تم کوشش کرو گے. تو تدبیر تو کرنی ہے، لیکن اس تدبیر کے لیے جو اسٹریٹجی ہے، اس تدبیر کے لیے، یعنی کہ جو تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ تدبیر کا مطلب یہ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی بھی موٹیویٹ کرنا ہے، موو کرنا ہے، اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے. اب دیکھیے، اس کی مثال میں بڑی زبردست ایک یہ اسی سورہ سے دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حضرت عیسیٰ کی طرح سے ان کو اٹھا بھی سکتا تھا زندہ. اس کے پاس تو سب اختیار ہے، سب کچھ کر سکتا ہے نا. لیکن اللہ نے ان کو بھیجا غار میں، وہاں سے وہ چل کے گئے غار تک، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنی جگہ سے، اور وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جتنی دعائیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اور جتنی ایمانی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ، آپ کو جو ہے کوشش بھی کرنی ہے، یعنی کہ اس کو اسٹرگل بھی کرنی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ اب دیکھیے ایک اور مثال فار ایگزامپل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کراس کر رہے تھے تو دریا کو بغیر کسی حجت کے کہتے کہ بھائی تم ہٹ جاؤ، پھٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، کم ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ، اوپر ہو جاؤ، اور وہ کراس کر جاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم اس پہ اپنا عصا مارو، پانی پہ عصا مارو. پانی پہ عصا مارنے کا جو ایک عمل ہے، وہ عمل ہے. عمل کرنا، عمل کا تعلق بہت ضروری ہے. عمل جو ہے وہ کسی بھی دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قرآن اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پہ ساری دعائیں، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، ٹھیک ہے نا، صراط المستقیم،
ٹھیک ہے نا, دعائیں ساری, لیکن اس کے لیے کھڑے ہونا, یہ کرنا, ایسے کرنا, رکو جانا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عمل ہے. یعنی کہ عملی طور پر, فزیکلی طور پر بھی آپ کو ایک ایکشن کرنا ہے, اور آپ کو ساتھ میں ایک اپنا جو روحانی ہے, یعنی کہ اندر آپ کی جو دماغی ایک تسلسل ہے, اس میں آپ کو ایک ایکشن کرنا ہے. تو ان دونوں ایکشنز کو ملا کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب پہ یقین رکھو, اس کتاب میں پناہ ڈھونڈو, اس کتاب کو پڑھو, اس کتاب سے علم حاصل کرو, اور اپنے جو اعمال ہیں ان کو بہتر کرتے رہو. آگے آئے گا اس میں, یہ کئی جگہ پہ احسن عمل, احسن عمل, احسن عمل. تو احسن عمل پلس یہ کتاب, یہ ہے فارمولا سکسیس کا. بے شک. اور بھائی جی. ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ, ایز وی نو کہ ہماری آج کی جو 3-4 آیتیں ہیں, اٹس جنرل اسٹیٹمنٹس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ ایک واقعہ مکمل ہوا, پھر کچھ جنرل آیتیں آ رہی ہے, پھر نیکسٹ واقعہ سٹارٹ ہوگا. تو اس کو تھوڑا سا ہم انٹرسٹنگ بناتے ہیں, اس آیت پہ رکتے ہیں اور تھوڑی دیر. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, کہ قرآن کے علاوہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کی کتاب کے علاوہ, اللہ کے الفاظ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی پلیس آف سیکیورٹی, پلیس آف کیا جائے پناہ تمہارے لیے نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا اگر ہم دیکھیں اور آج کے معاشرے میں اس کو اگر ہم تولنے کی کوشش کریں, سوال میرا آپ ہی سے, آپ اپنا اس میں جو ہے تبصرہ اور اپنا تجربہ ضرور ہم لوگ کے ساتھ شیئر کریے گا. شخصیت پرستی جو آج کے زمانے میں بڑی عام ہو رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, یہ تو کریز جو ہے بن رہا ہے انفلوئنسرز کا. ایگزیکٹلی, انفلوئنسرز کا, کہ ارے بھائی وہ اسپیکر کو دیکھے, انہیں زبردست بات کر رہا, یا ان سے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم جو انفلوئنس ہو رہے ہیں, rather than getting influenced by the Quran which is in our houses, کھولنے کے بجائے, پڑھنے کے بجائے, we are scrolling on the internet and getting influenced by the people. تو یہ شخصیت پرستی کیا ہے اور یہ معاشرے میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ میں نے کچھ کویسچنز نکالے ہیں, لیٹس ڈو اٹ لائک دس. کچھ کویسچنز کرتے ہیں, آپ اس پہ تبصرہ کریں. اماد بھائی, ہاں یہ غلط بات ہے. اس کو ہم کلاس میں کہتے تھے سرپرائز ہاں, کوئز. اچھا جی جی جی, لیٹ اٹ بی. یہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں کنٹروورشل ہوگا, بٹ وی ایز اے ریسپانسبل پرسن وی تھنک کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کا جو اصل پیغام ہے اور جس سمت جو ہے قوم جا رہی ہے, تھوڑا ہم جو ہے ان کو صحیح جو ہے رسی پہ لانے, صحیح راستے پہ لانے کی ہم کوشش کریں. یا اس کو جنرل اگر رکھیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمس, اینی ٹیکنگ نیمس آف انفلوئنسرز, اگر ہم سیدھا سیدھا اس کو رکھیں تو واٹ از شخصیت پرستی, واٹ از پرسنالٹی ورشپنگ, اور کس حد تک پھر جو ہے اسلام ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ وی گیٹ انفلوئنس اینڈ پھر اس کی طرف, اس کی پیروی میں ہم چلے جائیں. آپ کا کیا نظریہ ہے اس تعلق سے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا سب سامعین سے سوال کر رہے ہیں, حاضرین سے؟ سامعین سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے. آپ اپنا تجربہ اس میں رکھیں کہ کیا خرابیاں اس میں ہو سکتی ہے. اصل میں اماد بھائی, یہ ایک چھوٹی سی گفتگو جو ہے ذرا سائڈ ٹریک ہو جائے گی, لیکن شخصیت پرستی تو غلط ہے ایبسولوٹلی, لیکن استاد تو ہونا ضروری ہے نا. صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں, شخصیت پرستی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ایک کامل مان لیا کہ یہ شخص پرفیکٹ ہے. ڈوڈ پرفیکٹ کے نام سے اس کو کہتے ہیں نارملی, ڈوڈ پرفیکٹ. یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی وہ یوٹیوب کی وہ بھی ہے, وہ ڈوڈ پرفیکٹ. وہ ایک چھوٹی سی بال ہوتی ہے یا کوئی رنگ ہوتی ہے, اس کو ایسے پھینکتے ہیں تو پرفیکٹلی وہ جو ہے وہ چلے جاتا ہے اس کے اندر. جو بھی وہ کام کرے تو بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے, اس کو انہوں نے نام دیا ڈوڈ پرفیکٹ. اچھا, تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اور انبیاء کرام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دے آر دا بیسٹ ہیومنس. تو اس لیول پہ کسی کو لے کے جانا کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, یہ غلط ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, لیکن سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا تو ضروری ہے. بغیر استاد کے میں ابھی ویڈیو نہیں کر رہا ہوتا. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ بھی استاد, یعنی ہم لیول آپ کو ساتھ ڈیسائیڈ کرنا رکھیں, ہے. ہاں صحیح, ساتھ رکھیں, لیکن پریفرنس اور پرائیورٹی دیں کلام اللہ کو. اس کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں
وہ کلام اللہ سے اور جو کرائٹیریا اللہ نے ہم کو دیا ہے اسے میچ ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے مطابق وہ خود ہے اور اس کی زندگی ہے یا نہیں. ایگزیکٹلی. تو صحیح. اور بالکل اگر اندھے بن کر ہم جو ہے اس کی پیروی میں چلے جائیں گے، اندھے بن کر اس سے انفلوئنس ہو کے اس کی لائف سٹائل کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ وی آر گیونگ پرائیورٹی ٹو دیٹ پرسن رادر دین گیونگ پرائیورٹی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کو تھوڑا اور کھیرودنے کی کوشش کریں، کھیروچے ہم تو یہ شرک تک ہم کو لے جائے گا. ہاں اس مطلب کی جی ہمیں اس نظریے کی بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ یار چونکہ کسی آدمی نے ایک بات کہہ دی ہے، فار ایگزامپل اگر میں نے اس آیت کی تفسیر یہ کر دی ہے تو یہ حرف آخر ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری بات قابل فہم نہیں ہے یا کوئی دوسری بات قابل توجہ نہیں ہے، یہ ٹوٹل غلط ہے. چاہے خواہ وہ تفسیر کے حساب سے ہو، کسی مسئلے کے حساب سے ہو، کسی بھی حساب سے ہو، دنیاوی بات کے حساب سے ہو، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے میں آپ نے کہہ دیا جی کہ ٹویوٹا کی گاڑیاں بڑی زبردست ہیں. اب میں گاڑیوں کا ایکسپرٹ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میری بات حرف آخر نہیں ہو سکتی. بے شک ہو سکتا ہے 4 سال گزرنے کے بعد ایک نیا کوئی مینوفیکچر آ جائے، وہ اس سے بھی اچھی گاڑیاں لے کر آنی شروع ہو جائے، لیکن آپ میری ایک 4 سال پرانی بات کو پکڑ کے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی وہ بیسٹ ہے. اب بھائی مارکیٹ چینج ہو گئی ہے، دنیا چینج ہو گئی ہے، نیا مینوفیکچر آ گیا ہے، اس سے بھی اچھی گاڑیاں بن رہی ہیں. یہاں پہ کہہ رہے نہیں وہ 1980 میں ہارون بھائی کہہ گئے تھے کہ جو ہے نا ٹویوٹا زبردست. بھائی جب تھی، فار ایگزامپل جب تھی، ٹھیک ہے، اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اب نیا اب ہنڈائی آ گئی، اب مارکیٹ چینج ہو گئی ہے، آپ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. کہنے کا مقصد یہ کہ you have to be open to listen to the people. آپ کو دنیا میں دوسرے لوگوں کے باتیں بھی سننی چاہیے اور اس سے سب سے پہلے قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کسی بھی شخصیت کے بارے میں یا کچھ ابھی آپ کو کچھ قصہ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، ہو سکتی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا اس موضوع پہ اس چیز کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے؟ کوئی سالڈ حدیث موجود ہے؟ سننا ہے؟ اگر ہے تو وہ باقی کی ساری چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. میری رائے یہ ہے. بالکل صحیح. بے شک بے شک. کیونکہ دیکھیے ابھی جو آیت ہم نے پڑھی، اب جیسا آپ نے کہا کہ کسی ایک کی بات کو پکڑ لینا اور اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لینا، یہ بالکل غلط ہے. دیر نیڈ ٹو بی اسپیس جس میں ہم مکالمہ کر سکیں، جس میں ہم مباحثہ کر سکیں، جس میں ہم جو ہے نئی زمانے کے اعتبار سے اس میں جو ہے تفسیر کی گنجائش ہم نکال سکیں. حرف آخر یا پتھر کی لکیر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے وہی کہا لا مبدل لکلمات، کہ اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور یہ تاکید کی جا رہی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر ہم تھوڑا اور باریکی میں جائیں، قصے جو ہے جھوٹے یا ماڈیفائڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، روایتیں جھوٹی یا ماڈیفائڈ ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ذمہ داری نہیں لی کہ آپ جو بولیں گے، آپ کی جو حدیث ہوگی وہ اس کو ہم سیکیور کریں گے. نہیں، اللہ نے خود اپنے کلام کی جو ہے ذمہ داری لی. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اتارنے بھی حفاظت کرنے والے ہیں ہمارے کلام کی. تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف پلٹیں اور جتنا ہو سکے اس کتاب کو ہم ٹائم دینے کی کوشش کریں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہارون بھائی، آیت نمبر 28. جی اگین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کمانڈ ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی کمانڈ ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. اصل تھوڑا اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال، صہیب، عمار اور خباب اور ابن مسعود جیسے غریب لوگوں کو آپ کیوں لگا لے کے بیٹھ رہے ہیں؟
ان لوگوں کو کیوں آپ جو ہے اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ ان کو ذرا ہٹاؤ تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، ورنہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہی چپکے رہیں گے تو ہم آئیں گے تو وہ جو ہے ہمارے لیول کے نہیں ہے، ہم قریش سرداروں میں سے، وہ غریب طبقے میں سے، تو یہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے ساتھ آئیں اور بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دم بالکل توجہ کے ساتھ اور آرڈر اسٹینس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ بس ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریے، ان کے ساتھ اٹھا کریے جو اللہ کی یاد میں غافل رہتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اپنے آپ کی خواہشات میں مگن ہے، پڑے ہوئے ہیں، ان سے آپ جو ہے منہ پھیریے، ان سے اعراض کریے۔ لیکن چاہے وہ غریب ہو، چاہے اس کا سٹیٹس کیسا بھی ہو، اگر وہ اللہ کی طرف مائل ہونے والا انسان ہے تو اس کو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ہر نئی صاحب پہ آپ کا جو ہے تبصرہ۔ ایگزیکٹلی وہی جو ابھی ذکر ہوا بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے، اور دعا اور عمل دونوں ایک ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ تو اگر قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ دعا ہے، قرآن کو آپ سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل ہے۔ تو یہ ایک عمل اور ایک یہ دعا دونوں ذہنی طور پہ مل گئے ہیں۔ اب اس کو جب آپ ایک یعنی کہ پریکٹیکل عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو کیا ہے، ترید زینت الحیات الدنیا، جو چاہتے ہیں، جن کا ارادہ کیا ہے، تریدو جن کا ارادہ کیا ہے، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانا، زینت الحیات، حیات یہ دنیا ہے نا، یعنی کہ زندگی اپنی، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، آسائشیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کچھ تگودوئی نہیں کریں، یا اچھا گھر لینے کے لیے، یا اچھے کپڑے یا اچھی گاڑی، یا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک ضرورت سے زیادہ آپ اس کے اندر اس کو بڑھانا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی چیز ضرورت کی تھوڑی سی اوپر سے زیادہ جب چلی جائے، جس کو ہم لالچ بھی کہہ سکتے ہیں، دکھاوا بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر برتر یا بالا، یا آپ جو ہے سپیریئر ظاہر کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کریں گے، وہ زینت بن جائے گی، وہ زینت کے زمرے میں کاؤنٹ ہوگی، دنیا کی زندگی کی، حیات الدنیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو صرف ہر وقت یہی باتیں کرتے رہے، بھائی تمہاری گاڑی کون سی ہے، اچھا تمہارے پاس سائیکل کون سی ہے، موٹر سائیکل کون سی ہے، تمہارا گھر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تم نے گھڑی کون سی پہنی اور کپڑے کون سے ہیں، یہ باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کے پاس دنیا کے نئے فیشن کی ساری انفارمیشن ہے، نئی مووی کی انفارمیشن ہے، فلانی مووی آئی تھی اس میں شاہ رخ خان نے یہ پہنا تھا، فلانی مووی آئی تھی اس میں جو ہے وہ خواتین کے نام مجھے اتنے زیادہ پتہ نہیں، کچھ تو 2-4 تو پتہ ہے، لیکن ابھی میں یہاں لوں گا تو کچھ بہنیں ہیں وہ ناراض ہو جائیں شاید، اس لیے میں یہاں کوئی ایسے نام نہیں لیتا، لیکن 2-4 خواتین ہیں، وہ ان کے نام کے آپس میں کہ اس نے یہ پہنا، یہ دیکھا، یہ باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ آپس کے عمل سے کچھ مل جائے گا تو ٹھیک ہے، مطلب اس نے آپ کو وہ آئیڈیا دے دیا کہ بھئی یہ کپڑے ہیں، وہ اس کے اچھے پہنے ہوئے تھے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے لے لیا، نئی مووی آئی ہے دیکھ لیا، آدھے گھنٹے کا فائدہ ہو گیا، یہ فائدہ یہ ایک دوسرے کے اس سے کچھ مل جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ لینا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ وَاتَّبَعَ ہوا اپنی خواہشات، اپنی خواہشات اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو ان کو دبا کے اللہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، جس کا طریقہ کار افراط و تفریق پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی اطاعت مت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں کہ جو اپنے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو بہت ہی یہ معاشرے کو سدھارنے والی، معاشرے کے حساب سے کرنے والی آیت ہے، معاشرے کو ڈیفائن کرنے والی ایک بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر قرآن پڑھ رہے ہو اور یہ کام کر رہے ہو تو پھر تمہارا جو عمل ہے، جو تمہارا پیکج ہے، وہ پورا ہو گیا۔ مطلب ایک طرح سے اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے موٹر سائیکل لے لی، اس کی سروس کرا لی، اس میں پیٹرول ڈلوا لیا، اور آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے،
اب آپ ریڈی ہیں چلانے کے لیے اس کو، جی آپ سمجھ رہے نا. لیکن اگر آپ ان ہوں لوگوں کے آس پاس بیٹھیں گے جو صرف باتیں کرنے والے ہیں، تو آپ کو ایک رینٹی موٹر سائیکل یا دوست کی موٹر سائیکل مل جائے گی تھوڑی دیر چلانے کے لیے، اس سے زیادہ ہوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ کو پکا فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے یہ پورا پیکج ہے. یہ اللہ یہ پیکج بتا رہے ہیں، تو میں اس کو ایسے ڈیفائن کروں گا. تو بہت صحیح ہے، بہت مطلب صحیح ہے. اس میں قرآن کو پڑھنا اور پلس یہ چیزیں. جی جی مان ہاں بھائی. اس میں یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہارون بھائی کہ ہمیں اپنے دوستوں کو، ایسے دوستوں کو چننا ہے جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ویسے لوگوں سے جو ہے دور رہنا ہے. جیسے سورہ ناس میں بھی جو ہے بتایا گیا نا، آخر والی آیت، من الجنت والناس، کہ انسان کو غافل کرنے والے، انسان کو بھٹکانے والے، انسان کو اللہ کے راستے سے دور لے جانے والے دو ٹائپ کے جو ہے کائنڈ ہے یا بینگ ہے. ایک ہے جن اور دوسرا ہے انسان. ٹھیک ہے، جن اور انسان. انسان ایسے انسان کو ہم بولیں گے شیطانی انسان. ہم شیطانی انسان کو کیسے پہچانیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس طریقے سے پہچانیں گے کہ ہمارا ہر وہ دوست، ہر وہ کلیگ، ہر وہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہر وہ واٹس ایپ کا گروپ، ہر وہ آن لائن فرینڈ جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ ہمارے لیے انسانی شیطان ہے. اور ویسے لوگوں سے اللہ جو ہے ہمیں بچنے کے لیے اور دوستی نہ رکھنے کی جو ہے ترغیب دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ ہم اس دنیا میں جب رہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کے دیکھیں، نہ کہ اوپر والوں. اوپر والوں کا ان دا سینس کہ وہ لوگ جن کے پاس گاڑی ہے، جن کے پاس جو ہے خوب سارے دنیا کے مٹیریل والی چیزیں ہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی خواہشات بڑھے گی. ارے بھائی اس کے پاس یہ ہے، میں بھی یہ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے شکر والا مادہ اگر ہمارے اندر پیدا کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ بھائی انہیں پیدل چل رہا، میرے پاس سائیکل ہے. انہیں سائیکل چلا رہا، ایٹ لیسٹ میرے پاس بائک ہے. انہیں بائک چلا رہا، ایٹ لیسٹ میرے پاس کار ہے. تو اس طریقے سے شکر والا مادہ پیدا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر دیکھنا ہی ہے اوپر والوں کو، تو ایسے اوپر والوں کو دیکھیں جو عبادات میں آپ سے زیادہ ہے. ارے بھائی انہیں دن میں 5 نمازیں فرض پابندی سے پڑھ رہا، میں بھی پڑھوں گا. ارے بھائی انہیں فرض نماز بھی پڑھ رہا، ساتھ ہی ساتھ سنتیں بھی پڑھ رہا، میں بھی پڑھوں گا. ارے بھائی انہیں فرض بھی پڑھ رہا، سنت بھی پڑھ رہا، نفل بھی پڑھ رہا، میں بھی جو ہے پڑھوں گا. تو اوپر والوں کے ساتھ کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو عبادات میں کریں، نہ کہ جو ہے دنیا کی زینت والی یا مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے جو ہے اپنا وقت ضائع کریں. جی تو ہارون بہت بھائی آپ کی. بہت جی بہت زبردست. مطلب یہی ایگزیکٹلی اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جی جو آپ نے اپنا جو آئیڈیل بنانا ہے وہ کس کو ہوں، بنانا ہے. ایسے ہوں، لوگوں کو جو دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے ذکر کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. جی یہاں پہ جیسے اللہ نے کہا ہے نا، اغفلنا، یعنی کہ ہم ہوں، نے ان کو غافل کر دیا ہے، قلبہ، ان کے ہوں، دل کو، کس سے؟ ہوں، ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے. یعنی کہ جی کیونکہ کام تو امر تو اللہ کا ہی ہے نا. یعنی کہ اب وہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہوں، بیٹھتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہوں، اپنے خوش گپیاں کر رہے ہیں، بزنس کی بات کر رہے ہیں، یا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے. ہوں، یہ ہے ذکر. ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کے پیروں فقیروں کے درگاہ پہ جا کے ہوں، بیٹھ جانا ہے، کہ جو ہے نا یا کسی کمرے میں بڑھ ہو کے جو ہے نا کوئی دائمی اعتکاف کر لینا ہے کہ جب تک کہ زندگی ہے اعتکاف میں ہی رہیں گے. نہیں، ہرگز نہیں. ایسا ہرگز اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں، سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ، بھائی آپ جا رہے ہیں بازار شاپنگ کرنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو نماز پڑھنی ہے. یہ ہے ذکر. ٹھیک ہے نا. آپ غافل نہیں ہیں، غفلت میں نہیں، یعنی کہ آپ بھولے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھے اللہ کو یاد رکھنا ہے. آپ اپنا سیلز کر رہے ہیں، آپ آفس کا کام کر رہے ہیں، پروگرامنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ مطلب اس سب سسٹم کے اندر، اس سب چیزوں کے درمیان میں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کے اگر قرآن کا موقع ملتا ہے تو قرآن بھی پڑھنا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے قریب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جن سے کمپٹیشن کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے نا آج میں نے یہ والا گھر لے لیا، یہ مکان لے لیا، یہ دکان لے لی، یہ گاڑی لے لی، اور یہ کپڑے، اور یہ مووی، اور یہ سب، ان سب لوگوں سے بچنے کا کہا ہے اللہ نے. یہ باٹم لائن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسیلنٹ، بہت ہی زبردست. یہ ہماری زندگی کے ایک طرح سے کہ کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے نا، یہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ جا کے رہو گے تو اس طرف نکل جاؤ گے. ایسے لوگوں میں اٹھو بیٹھو گے جو کم سے کم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، تو تم اگر ولی نہیں بنتے ہو، اگر تم جو ہے
کوئی پیر فقیر کو بہت بڑے جو عالم نہیں بنتے ہو تب بھی، لیکن یہ کہ تمہارا دل آہستہ آہستہ یا ان چیزوں کے ساتھ چلتے رہے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آخری لفظ ہے نا فروتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حد سے بڑا ہوا، تو اس کا جو بتانے کا مقصد یہ ہے نا اللہ کا، وہ یہی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر مطلب حد سے بڑھ جانا، وہ بڑھ گئے ہیں اپنی دنیاوی ضروریات میں حد سے، وہ بڑھ گئے ہیں اپنی نمائش کے اندر حد سے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی کہ آپ کو ضرورت ہے ایک سائیکل کی، آپ نے 4 لے رکھی ہے، ایک سپورٹس ہے، ایک ماؤنٹین ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. یہ ہے حد سے بڑھنا. حد اللہ نے مطلب حد یہ کہ بھائی کھانے کی تو حد ہے نا، آپ کا پیٹ جتنا کھا سکتا ہے، جتنا آپ اندر ڈال سکتے ہو، وہ حد ہے آپ کے کھانے کی. لیکن آپ کھانے کا آرڈر کرتے ہو، آپ نے جو ہے مرغ مسلم بھی آرڈر کر دیا، آپ نے چاول بریانی بھی آرڈر کر دی، آپ نے نہاری بھی آرڈر کر دی، کھا تو آپ اتنا ہی سکتے ہو نا. یہ ہے حد سے بڑھ گیا. آپ کھا اس میں سے آپ لیں گے اتنا اتنا اتنا، صحیح، باقی کا کیا ہو گیا؟ تو ضائع ہو گیا، بٹے گا، کہیں اور جائے گا. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about, کہ you have to try to stay away from the people جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. بالکل جی ماشاء عماد اللہ. بھائی. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے جو ہے رول ماڈل کی بات کی، اور آپ نے یہ بھی نقطہ کہا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے یا فیملی یا رشتے دار چھوڑ کے بالکل ہی جو ہے مونک کی طرح، سنیاسی کی طرح جو ہے چلے جائیں اور جنگلات میں اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ رول ماڈل اینڈ ایگزامپل فار اس. کیسے انہوں نے لائف گزاری. دیکھیے، زندگی کا ہر حصہ بغیر دین کے ہے ہی نہیں. چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ جو ہے جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، دین اس کے اندر شامل ہے. دین آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ کو کرنا ہے معاملات، کیسے آپ کو تول مول کرنا ہے، کیسے آپ کو بزنس کرنا ہے، کیسے آپ کو پنچوالٹی جو ہے رکھنی ہے. میں اگر میری بات کروں تو میں ایز اے ٹیچر بھی ورک کرتا ہوں اسکول میں. تو ہم ٹیچرز کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تمہارے پاس 30 بچے بیٹھے ہیں، 30 منٹس کا تم لیکچر دے رہے ہو، تو تم ہر ایک کی زندگی سے 30 منٹ لے رہے ہو. Now you are accountable on the day of judgment کہ آپ ان 30 منٹ کو ضائع کر رہے ہو یا جو ہے بہتر بنا رہے ہو. تو ہر چیز، ہر پروفیشن بغیر دین کے نہیں ہے. کافروں نے، منافقین نے، مشرکین نے یہی تو سوال اٹھایا تھا کہ اگر بھیجنا ہی تھا اللہ کو، پیغمبر کو، تو فرشتے کو بھیجتے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. جب میں کر پا رہا ہوں یہ سب چیزیں، میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، فیملی کو بھی دیکھ رہا ہوں، بیوی بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، دین بھی چلا رہا ہوں، تو تم کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ رول ماڈل. اب سیرت آ رہی ہے، اس میں تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس سے آگے والی جو آیت ہے نا، اس کو بھی بات بھی ذرا انکلوڈ کر لیجئے، تو یہ تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کریں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، میں ربکم مطلب تمہارے رب کی طرف سے ہے، کہہ دو. اور آرڈر ٹینس ہے ایک طرح سے، کہ کہہ دیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، کہ ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے. کیا؟ تو جو چاہے اس کے اوپر فمن شاء فلیؤمن، کیا ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ لائے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے اماد بھائی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی دعوت دی ہے، اوپن انویٹیشن ہے، جس کو کہتے ہیں نا اوپن انویٹیشن. آ جاؤ بھائی، دعوت عام. جی کبھی کبھی ہم جب اپنے گاؤں میں ہوتے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک شادی ہوتی تھی نا، تو پورے گاؤں کی دعوت ہوتی تھی، کیونکہ شادی کسی کی بھی ہو، گاؤں پورے نہیں جانا ہوتا تھا، تو اس کو کہتے دعوت عام. تو صبح 8 بجے 9 بجے کھانا کھل جاتا تھا، اور شام کو 4 بجے تک جو ہے وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد شفٹ چلتی رہتی تھی. گاؤں کے لوگ، کچھ لوگ 2 3 دفعہ بھی کھا لیتے تھے آ کے. آتے جا رہے صبح کا بھی کھا رہے، شام کا بھی کھا رہے. تو لنگر بولتے نا، لنگر بولتے نہیں، لنگر تو خیر وہ کنٹینیوس چلتا ہے، لیکن یہ شادی کو تو لنگر نہیں، لیکن بٹ اٹس لائک اے لنگر ایگزیکٹلی. تو یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلی دعوت ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کھلے عام بتا دیجیے، حق بتا دیں، سچ بتا دیں ان کو آپ، کہ یہ جو حق سچ ہے، یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں لے کر آیا ہوں کہ اپنی طرف سے کہیں سے لکھ کے، سن کے، یاد کر کے، یا کوئی گھڑ کے اور تم کو بتا رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیے
تو اللہ نے اوپر بھی قرآن کی بات کی ہے، پھر درمیان میں ایک اللہ نے بتایا کہ یہ چیزیں کرو، اور پھر دوبارہ قرآن کی بات ہے، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے اس پہ، اور جو چاہے اس کو انکار کر دے، کفر کر دے، زور زبردستی کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ کوئی گولی پہ رکھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ میں نے جو انٹرپریٹیشن کر دی ہے نا، یہ جو میں نے بات کہہ دی ہے نا، بس اس کا بات کا اس کا یہ مطلب ہے، بس یہ مان لو، نہیں۔ اللہ قرآن کے بارے میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری مرضی ہے، تم اس کو مانو نہ مانو۔ ہم یہاں پہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پہ کہتے ہیں یار فلانے پیر صاحب جو تھے نا، وہ انہوں نے اس کی پیر نہیں بھی کہے میں، ہم سید صاحب، یا سید بھی نہیں بلکہ ہم میں کہتا ہوں کہ فلانے ایک صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کی تفسیر یہ کی ہے، بس اب آپ کو یہی ماننی ہے، اب لکیر پہ فقیر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کہ بس دس از اٹ، اینڈ آف دا ورلڈ۔ پتھر سمجھ پہ نہیں مانا؟ لکیر۔ یعنی کہ ہم تو تفسیر میں اور مطلب کے اندر جو ہے وہ اتنے سخت ہیں کہ بھائی یہ بس اس کے علاوہ کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قرآن جو ہے ہم نے تم کو دے دیا، یہ حق ہے، لیکن جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہ مانے۔ فریڈم آف چوائس۔ فریڈم آف چوائس دے رہے ہیں اللہ لوگوں کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کو چیک کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ یہ مال جو ہے، یہ چیز جو ہے، مال میں اس کو کہہ رہا ہوں ان دا سینس کہ پروڈکٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پروڈکٹ ہے ان سائنس لینگویج کے اندر، کہ یہ اس کی کریشن ہے اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ یہ ہم نے دے دی، بنا دی، آپ اس کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، سمجھ لیں، لینا نہیں لینا آپ کی مرضی۔ اور پھر اللہ نے یہی بتا دیا ساتھ میں، جو لے گا اس کی کیا بینیفٹ ہے، اور جو نہیں لے گا اس کے ساتھ کیا بینیفٹ ہے۔ تو لیکن فیصلہ آپ کا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آگے جو ہے وہ مارکیٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان اعتدنا للظالمین نارا، کہ بنا رکھی ہے ہم نے نار، آگ، کس کے لیے؟ ظلم کرنے والوں کے لیے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطلب ظلم کس قتل کر دیا، مار دیا۔ ظلم یہ ہے کہ جب تم نے حق کو دیکھ لیا، حق کہاں ہے یہ، مگر قل الحق کو، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ حق ہے، سچ ہے، جب آپ کسی چیز، آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور یہ اتنا بڑا ہے، اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے سورج، آپ کھڑے ہیں، آپ نے گھڑی ملائی، دیکھ لیا مشرق سے سورج نکلا، پھر بھی آپ کہ نہیں یار وہ مشرق نہیں تھی، وہ اصل میں تھوڑا سا جو ہے نا ایسٹ بھی تھا، تو وہ جو ہے نا وہ نارتھ بھی تھا، تو نارتھ ایسٹ کارنر بنتا ہے، ایسے کر کے یہ بنتا ہے، کیونکہ یار دیکھو تمہارے سامنے سورج ایسٹ سے نکل رہا ہے، تم نے گھڑی بھی دیکھ لی، ٹائم بھی دیکھ لیا، سورج کو بھی دیکھ لیا، ابھی بھی تمہارے بہانے کہ یار نہیں یہ ایسے ہے، نہیں ایسے ہے، تو بادل تھے تو سورج نہیں تھا، تو پہلے بادل آ گئے تو سورج تو بعد میں آیا۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے حق کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو جھٹلا دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل نہ کرنا، انصاف نہ کرنا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ حق چیز، صاف چیز، واضح چیز، کلیئر چیز کو انکار کر دینا، یہ ہے نا انصافی۔ یعنی کہ ظالم جو ہے اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ عادل۔ عادل کیا ہے؟ عادل جو ہے وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کو سپورٹ کرے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق سامنے آنے کے بعد بھی اگر تم نے نہیں اس کو پہچانا تو تمہارے لیے آگ، تمہارے لیے ایک آگ ہے ایسی، اور کیا ہوگا کہ جس میں وہ جائیں گے اور فریاد کریں گے، وَأَن يَسْتَغِيثُوا، اور فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کی جب داد رسی کی جائے گی تو کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ، بِمَاءٍ كَالْمُحِلٍ، ٹھیک ہے، جو کہ تیل کی طرح ہوگا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جب تمہارے اوپر سب کچھ سب آ گیا، یعنی کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے اپنی زندگی کے حساب سے اس بات کو رکھنا ہے کہ ہم تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہتے ہیں کہ یار میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہے، اور اگر تم نے نہیں مانی نا تو دیکھو یہ نقصان ہوگا، تم نے میرا ٹائم ضائع کرا، تم نے یہ کیا تو میں تمہیں اس کے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ اب مطلب ایک چھوٹا سا دوست بھی اگر کوئی آپ کو ایک مشورہ مانگتا ہے، آپ اس کو کوئی مشورہ دیتے ہیں اور وہ مشورہ آپ کا نہیں مانتا، اور پھر وہ بات بعد میں سچ ثابت ہوتی ہے، آپ اس کو ساری زندگی تانے دیتے، میں نے کہا تھا نا، میں نے تم سے کہا تھا نا سائیکل لے لو، یہ زبردست ہے، تم چھوڑ دی تھی نا تم نے، دیکھو تم نے اب یہ والی لیے، یہ کھچڑا ہو گئی ہے، یہ نہیں چلتی ہے، آپ ساری زندگی آپ اس کو تانے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو کہ اگر تم نے حق کو نہیں مانا، غلط فیصلہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے
میں اس کا ایک جو ہے نا بالکل جملے کا ترجمہ کر دیتا ہوں. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ٹھیک ہے. ہم نے نہ ماننے والے یا ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں یا جس کے شعلے انہیں گھیرے میں لے چکے ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ، یعنی کہ جیسے تیل جو ہے جو بہت تیز گرم ہو جاتا ہے تو اس میں سے جو اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھی جو اس کی ایک فائرنگ سی ہوتی ہے اس کے اندر سے جو چھینٹے نکلتے ہیں، جیسا ہوگا جو ان کے منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری جو ہے وہ آرام گاہ تو نہیں ہے نا، وہ تو خیر ہے، اس کو مطلب رہنے کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے. یہ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیناریو بھی بتا دیا. اور اس کے بعد اب یہ آپ تھوڑا سا اس کو آگے کو ایڈ کریں، ان الذین آمنوا، ساتھ یہ کہ جنہوں نے مان لیا. یعنی کہ پہلے اللہ نے کہا کہ بھائی یہ تم مانو نہ مانو یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن جو مانے گا اس کو کیا ملے گا، جو نہیں مانے گا اس کو کیا ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یہ جو لفظ احسن عملا ہے نا، یہ اتنی جگہ استعمال ہوا ہے نا، احسن عملا احسن عملا احسن عملا. اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا، کہ مطلب یہ جب بھی اللہ عمل کو جوڑتا ہے نا، قرآن کو جو اب یہ اوپر بات کس کی ہو رہی ہے، اوپر بات اللہ پہ ایمان لانے کی نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ وہ تو ہو گئی، اس کے ساتھ قرآن کی بات ہو رہی. یہ حق قرآن میں ڈیفینیٹلی ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو آیا ہے، اس کی جو کنیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے ساتھ کس طرح سے جڑتا ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ٹھیک ہے، ہم ان کا کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی چیز ہرگز ضائع نہیں کریں گے. تو یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا اوپر کے قصے کو اور نیچے سب چیزوں کو ملا کے یہاں پہ اس کی، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس پورے قصے کا جو ہے کلائمیکس تھا. آپ سمجھ رہے نا، اس قصے سے آپ نے جو دنیاوی ایک سبق نکالا ہے اور اس کا جو فارمولا ہے قرآن 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 قرآن. کل ہم نے پرسوں ایک بات کر رہے تھے میں اور اماد بھائی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک موضوع کے حساب سے وہی شخصیت پرستی کی بات ہم کر رہے تھے کہ لوگ دنیا میں جو ہے لوگوں کو، شخصیات کو کس طرح سے، اور ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ آوے آوے ہمارا، کیسے انڈیا میں کیسے کرتے ہیں نعرے، جو بھی ان کے جو نعرے لگتے ہیں، سلوگنز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ کا تو ایک ہی نعرہ ہے. تو اماد بھائی کہنے لگے کون سا نعرہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کا تو بس ایک ہی نعرہ ہے. کیا نعرہ ہے اماد بھائی؟ اللہ کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کتاب ہماری ہے، یہ قرآن ہمارا کلام ہے. قرآن ہمارا ہے. یہ قرآن ہمارا، اللہ کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے. بس اس کو مان لو، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر لے کر آئے، تم کو سمجھایا، تم کو دکھایا، اب تم کو دے کر کے چلے گئے ہیں. اس کو پڑھو، اس کو استعمال کرو، اس کو سمجھو. اللہ کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے، اس کو استعمال کرو. جی اماد بھائی، ہم کافی آگے نکل گئے ذرا. بہت بہت بہترین تشریح جو ہے آپ نے کی ہارون بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اگر اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے غور یہ بھی کریں نا، تو ایک تو یہ کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی اسلام بہت ریجڈ ہے، فورس کرتا ہے چیزوں کے لیے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. اٹ گیو یو ٹو چوائسز، یا تو آپ یہاں جائیں یا تو آپ وہاں جائیں. اب یہ آپ یہ آیتوں کو دیکھیں تو میرے ذہن میں ڈاکٹر ہی جو ہے گھوم رہا ہے. وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. یہ سارے کانسیکوینسز. اگر کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کر بولے کہ بھائی میرے کو جو ہے آپ ایک میڈیسن دیجئے، میرے کو نیند نہیں آ رہی، تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھائی یہ ہے ڈوز، ہاف ٹیبلٹ آپ لیو اور اس سے آپ کو نیند آ جائے گی. تو اب وہ جو ہے ڈاکٹر کو پوچھتا ہے بھائی میں ہاف ٹیبلٹ نہیں، میں 4 4 5 5 ٹیبلٹس اگر کھا لیا تو کیسا رہے گا؟ تو اب پھر جو ہے کانسیکوینسز ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں گے، لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ، جو ہے کانسیکوینسز بہت سارے ہو سکتے ہیں. ویسے ہی اگر ہم چھری کی مثال لے لیں کہ بھائی اس کا کیا یوسیج ہے، بھائی آپ زبردست فروٹ کاٹ سکتے، آپ میٹ کاٹ سکتے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے اس سے کٹ کر کے آپ کھا سکتے. اور اگر آپ جو ہے اس کو صحیح یوز نہیں کریں گے، آپ کے اوپر جو ہے اس کو کاٹنا سٹارٹ کر لیں گے، اپنا ہاتھ کاٹ لے رہے ہیں آپ، گلے پہ پھرا رہے ہیں، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہویں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی یعنی شوق نہیں ہے آپ کو جو ہے آگ میں بھوننے کا. یہ آپ کے اعمال ہے جو آپ کو وہاں لے جا رہے ہیں.
تو یہ بات ذہن سے نکال ہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کریں گے تو یہ دیں گے، یہ نہیں کریں گے تو وہ دیں گے. نہیں، اللہ نہیں دیں گے. آپ کے چوائسز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی آفٹر لائف کیسی ہونے والی ہے. میں برابر بول رہا ہوں ہارون بھائی، یا اس میں آپ کیا 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 بولتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل 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 ایکسیلنٹ. یہ ہماری چوائس ہے. ہم نے اللہ دیکھیں نا، اللہ کہہ رہے کہ فمن شاء، کہ جو مرضی سے لیؤمنو اس پہ ایمان لے کر آتا ہے، اور جو مرضی سے ایمان نہیں لاتا ہے کفر کرتا ہے. تو اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کلیئر بتا دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ زور زبردستی نہیں ہے. بھائی آپ جب دوائی کھانے لگتے، تو میرا سوال لوگوں سے ہوتا ہے، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، یار آپ کوئی بھی دوائی لے کر آؤ، ٹھیک ہے، آپ دکان سے، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے کون کون سے مسئلے حل ہونے والے ہیں. آپ دوائی لاؤ، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، بہت اچھی مثال دی عماد بھائی. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کیا حل ہونے والا ہے، اس سے بخار، نزلہ، زکام، کھانسی حل ہونے والی ہے. نیچے سائیڈ افیکٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے، اس سے نیند آنے والی ہے، اس سے قے ہونے والی ہے. 10 چیزیں نیچے لکھ کے ہوتی ہے نا. اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ گے تو یہ فائدے ہوں گے، نہیں لاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا. کون سی غلط بات کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم پہ جو ہے وہ اسلام آپ مسلط کر. بھائی آپ دوائی آپ کھاتے ہو، وہ آپ اپنے اوپر وہ انفورس نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے فائدے نقصان دونوں ہیں نا، دیکھتے آپ. ٹھیک ہے نا. یہ اب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ یا اللہ کو آپ یاد کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، فائدہ نقصان دونوں اللہ بتا رہے ہیں. بھائی یہ ہے فائدہ، یہ ہے نقصان، یہ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں. تو اس میں فورس کہاں سے آ گیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے فائدے کے لیے جانا ہے، آپ نے نقصان کے لیے جانا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا ایک سسٹم ہے، اس نے بتا دیا اولئک لہم جنات عدن تجری، اور پھر آگے اور اس کی اور کھول کے بتا دیا ڈیفینیشن کہ جو ایمان لائیں گے ان کو کیا. اور یہ ایکچولی یہ والی جو ہے کہ جو اجر اوپر اللہ نے کہا نا کیا کہ اس کا اجر احسن عملہ، اس کا جو اجر ہے وہ کیا ہے، اس کی اور ڈیفینیشن بتا دی ان کو کیا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. عماد بھائی آپ اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں ہارون بھائی اس کا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. وحسنت مرتفقہ. جی ابھی میں اس میں کچھ تفسیر کی گنجائش ہی نہیں. بالکل بالکل صاف صاف باتیں. اگر اس میں بھی تفسیر کی گنجائش ہو تو پھر مطلب اس میں کوئی بھی کس کو کون سی ایسی بات ہے جو کسی بھی عام فہم انسان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر اس جنت کو ہٹا دو، میں یہاں پہ کہوں کہ اولئک لہم جنات، جنات باغ کا، جنت باغ کو کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ اولئک لہم کہ کیا ہے وہ، کیا کہاں پہ ہوں گے؟ ایسے حیدرآباد میں ہوں گے. ٹھیک ہے، وہاں کیا ہوگا؟ عدن، ہمیشہ کے لیے. ایک ایسے حیدرآباد میں ہوں گے جو ہمیشہ ہے. تجری، اور حیدرآباد کے نیچے کیا ہوگا؟ بہہ رہی ہوں گی انہار، نہریں. اور اس حیدرآباد میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، اور ان کے لباس ہے. سب کو سمجھ آتا. لفظ جنت کو ہٹا کے میں حیدرآباد لگا دیتا ہوں، سب کو سمجھ آتا کہ بھائی یہ زبردست جگہ ہے. دوسرا سوال یہ کدھر ہے؟ ابھی آپ کی زبان میں اگر میں کہوں تو آپ مجھے کدھر ہی چاہے ابھی جاتے ہیں. اب میں آپ کو میں مثال دے رہا ہوں نا، لیکن وہ لفظ جنت چونکہ ابھی اس سے کانسیپٹ کیا چلا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی ہے نہیں، جو دیکھی نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں اس کو ہٹا دوں، میں کہوں کہ یہ حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے حیدرآباد ہے. اولئک لہم حیدرآباد عدن تجری، جس کے نیچے، اور ایک ایسا حیدرآباد ہے جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. تو سب کو یقین آ جائے کیونکہ لوگوں نے حیدرآباد دیکھا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کدھر ہے، اس میں رہتے ہیں، اس سے ملتے ہیں. یہ کدھر ہے؟ راستہ بتائیے نا، ابھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب صرف یہ ہے کہ یہی تو ٹیسٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے باغ کی بات کریں، ایک ایسی جگہ کی بات کریں جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہی جو غائب، نظر ہی نہیں آ رہا.
جی لیکن کون بتا رہا ہے؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب آپ اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں تو اس کی بتائی ہوئی ہر بات پہ، ہر چیز پہ ایمان لانا ہے، چاہے وہ غائب ہے یا حاضر موجود ہے. تو یہ صرف لفظ جنت کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ یہ غائب ہے، یہ ہے نہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا کون رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس میں تو کوئی، اس میں میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو مزید بیان کرنے کے. تو اگر جنت کی کسی کو ڈیفینیشن اور چیزیں دیکھنی ہیں تو وہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور جو ہے ان کے اعمال کو بڑھائے اور ان کو ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. جو ڈیٹیلز وہ بتاتے ہیں، جس طریقے سے بتاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھی اور معتبر اور ان کے دل کو لبھانے والی جنت کی اور جنت سے متعلق چیزوں کی ڈیٹیل شاید کسی نے اس طرح سے بیان نہیں کی ہو موجودہ حاضر دور میں. صحیح. اور میں میرا نظریہ بولوں جنت کے تعلق سے، جی جی. میں جنت کو ایسے سمجھتا ہوں، جنت ایک بنجر زمین ہے. ٹھیک ہے، جنت ایک بنجر زمین ہے. پلاٹنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ ایمان لائے، آپ مسلمان بنے، اللہ پر، رسول پر، کتاب پر ایمان لائے، یعنی آپ نے اس پلاٹ کی رجسٹریشن کر دی. اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کتنا خوبصورت باغ بناتے ہیں. اپنے اعمال کرو، احسن عملا، اچھے عمل کرتے جاؤ، اپنے باغ کو بہتر سے بہتر بناتے جاؤ. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی جنتیں کیسی جو ہے سنوارتے ہیں، سجاتے بالکل ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، 100% صحیح بات ہے. مطلب اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا اس بات کو بتانے کا. جی. تو ہر بھائی اٹس آلریڈی 1 hour، کیا اس کو ہم یہاں پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ دوستوں کے کچھ سوالات لے لیں تو میرا خیال ہے تھوڑا، میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کہ سوالات ضرور ہوں، کیونکہ اس سے بڑا تحقیق کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھنے کا بھی مزہ آتا ہے. صحیح. ایٹ لیسٹ ہم چاہیں گے آج جتنے پارٹیسپینٹس جڑے ہیں وہ چیٹ باکس میں جائیں. دیکھیے ایک پورشن ہمارا ختم ہوا ہے سورہ کہف، رقیم، اصحاب کہف، ان کو تفصیل سے ہم نے دیکھا. پھر کلوزنگ سٹیٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے دیکھی. تو آپ لوگوں کو یہ سیشنز ہمارے کیسے لگے اور کیا جو ہے بینیفٹ آپ کو ہو رہا ہے ان سیشن سے، اور اور ان فیوچر سیشنز میں آپ ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں، وہ ذرا ضرور آپ بھی چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ ہم اس کو ریڈ کریں. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ جب اسٹڈی کر کے آتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ریسپانس جب آتا ہے تو اس سے ہمیں بھی سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ ہاں بھائی ایک ہفتے کی جو محنت تھی الحمدللہ وہ جو ہے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم ضرور ریکویسٹ کریں گے سارے پارٹیسپینٹ سے کہ آپ اپنا جو ہے اس میں فیڈ بیک لکھیں کہ آپ کو کیسے لگا، اور سوال ہے تو سوال بھی ضرور لکھیں. ہاں، اور اگر کوئی اب لکھ کے نہیں بول کے سوال کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی وہ بتا دیں. یا ہاتھ اس میں جو وہ ایسے کر کے ہاتھ آتا ہے بنا ہوا آپ وہ ہاں کریں. صحیح، ہینڈ اماد ریز بھائی کر تو دیں ہم. زوم ایکسپرٹ ہو. اماد بھائی زوم ایکسپرٹ ہو. ہینڈ ریز کر دیں ہم، انشاءاللہ وہ انمیوٹ کر دیں گے مائک آپ لوگ کا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا بات کریں، بولیں اور فیڈ بیک شیئر کریں. یہاں ہم ایک کام کرتے ہیں، میں ہی جو ہے پکڑتا ہوں پارٹیسپینٹس کو. سادیہ آپ کا مائک میں آن کر رہا ہوں، آپ تھوڑا جو ہے بتائیں آپ کو کیسے ارے لگا یہ باپ رے 3-4 باپ. ہفتے سے جو ہم کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم سر السلام. الحمدللہ بہت بہترین ہے. یہ اس سورہ کہف جب سے پڑھنا اسٹارٹ کیا، آج ایک آیت پڑھ رہے تھے اس میں سر ہارون سر اور سر آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ یاد آئی ہم کو کہ اس میں کیا کہا آپ نے، کنورسیشن کہ کس طریقے سے بیان کیا، جیسے لگا کہ ہم لوگ وہاں اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. کوئی سوال آپ کے ذہن میں، کوئی بات ایسی آپ کے ذہن میں آئی ہو ابھی جو درس ہے اس کے حساب سے؟ سر ابھی تو نہیں آئی ہے، بعد میں سر کو مسج کرتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. ایک اور سے ہم لیتے ہیں فرحین، آپ کا مائک ہم آن کر رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے فیڈ بیک شیئر کریں. آپ کو سیشنز کیسے لگے اور آپ کی سیلف گروتھ کیسے ہوئی ان سیشن سے؟ السلام جی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی فرحین. It's very good, sir. We are very happy. You both are very good, sir. Every Friday when we are reading, we are missing you only. آپ جو بول رہے نا، آپ جو ہم فرائیڈے پڑھتے نا سر، آپ کے باتیں ہی مائنڈ میں آ جاتے ہو. ماشاءاللہ الحمدللہ.
जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर, बहुत बहुत अच्छे क्लासेस ले रहे सर. वी आर वेरी हैप्पी. अल्लाह ताला हमको आप लोगों से कनेक्ट करा. इट्स वेरी हैप्पी सर. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू इसको सर. आप थैंक यू. अपने आगे दूसरे हल्के में दोस्तों के कजन्स भाई बहन जो हैं उनको जी भी सर. जरूर हाँ शामिल करिए, क्योंकि इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. हाँ ये सदका जारिया है। यानी कि देखिए, मेरे से जो इल्म आप तक आया, आपने जिसको आगे दिया, तो मुझको भी सवाब मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। इट्स लाइक अ जी हाँ. पैरामिड। तो जो जितना नीचे ज्यादा फैलता जाता है, जो उतना ऊपर होते हैं आप, उसको उतना आपको सवाब ज्यादा आता जाता है। क्योंकि आपने ये देखिए ना, इस मैसेज को, इस पैगाम को, इस दर्स को आगे बढ़ाने के अंदर मदद करी। यस सर. थैंक यू सर. जज़ाकल्लाह खैर। जीनत किदवई से हम जो है लेना चाहेंगे। जीनत, आप माइक ऑन कर लें प्लीज। आपको सेशंस कैसे लगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सेशन बहुत समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और मतलब पढ़ते भी हैं जुमे को सूरह कहफ, और तर्जुमा तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत आता है, तो इसलिए और ज्यादा समझ में आता है। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नई बातें पता चल रही, जो कि तफसीर पढ़ने से किताब को समझ में नहीं आती हैं। जो इसको आपका ये सुनने से जो है प्रोग्राम, बहुत कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। और इसके इंशाल्लाह दोबारा दोबारा फिर सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे सूरह कहफ, फिर सुनेंगे सारे आपके यूट्यूब पर। और इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। मतलब इससे फायदा हुआ है, इससे बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ है। जी जी, जज़ाकल्लाह। जीनत, कोशिश इंशाल्लाह। करें कि आप अपने सर्कल्स में जो है इसको प्रमोट करिए और लोगों जी को जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है? जी, इंशाल्लाह। परवीन किदवई से भी हम पूछ लेते हैं। परवीन, आप बताएं आपका तबसरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम जी, सलाम। ये जीनत फिदवाई ने ही हमको ये दिया था और बताया था कि ऐसा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो हमने सुना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आपने जो यूट्यूब पर डाला है उसको भी हम 2-2 3-3 बार सुन चुके हैं। ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने खुद का एक बार नहीं सुना, दोबारा आपने दो दो तीन तीन बार सुन लिया। हम बार बार उसको सुन भी रहे हैं और लोगों के पास भेज भी रहे हैं, माशाल्लाह, अपने बहुत जानने अच्छा, वालों को। जी, माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जज़ाकल्लाह। हम चाहेंगे इस तरह के और भी प्रोग्राम हो, जो हम लोग को मतलब मौका मिले सीखने का कुछ। आप सजेस्ट कीजिए कि और किस मौजू पे, किस चीज पे, क्योंकि हम तो कुरान तक ही महदूद हैं और हम कुरान पर ही करना चाहते हैं बातें। कुरान के ही बारे में, जैसे आपने सूरह कहफ लिया इस बार, और आगे भी मतलब हम लोग को ये सुनने को और दूसरे भी सूरों के बारे में मिले, ये चीज है। ठीक ठीक है, जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर परवीन। इसके बाद जो है अमरीन फातिमा, आप क्विकली अपने 2 पॉइंट्स रख दें प्लीज। आपको कैसे लग रहा है प्रोग्राम और आपको सेल्फ सीखने में क्या मिला इससे? अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज ये मेरा पहला बार था, और हमने अभी हम्म, 20 स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है। हम्म, और हम करेंगे कि पढ़ते हैं तो हम्म। आज ठीक। तो आपको लिंक किसके पास से मिली है क्लास की? जीनत से दुआई। अच्छा, जीनत किदवई, ठीक है। तो इससे जी पहले हमने 4 हफ्ते और किए थे, तो वो जरा वीडियोस आप देखेंगे तो आज का सेशन कनेक्ट होगा उससे इंशाल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह खैर जी। ज्वाइन करने के लिए सेशन। कहकशा, आपसे मालूम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, सेशन तो बहुत अच्छा था, माशाल्लाह से बहुत समझ में आया है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। पहले भी कुरान पढ़ते थे, लेकिन उतना समझ में नहीं आता था अच्छे से, अब और अच्छे से समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले वाले एपिसोड्स भी हमारे ज्वाइन किए थे, फ्राइडे वाले? जी जी, हम सारा एपिसोड्स देखे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह खैर। एक एक और से ले लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे हम। शबनम हसनी, शबनम आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है लाइव क्लासेस का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर, हमने आपके चारों सेशन देखे हैं और हम्म, पढ़ते पहले भी थे और मायने के साथ पढ़ते थे, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था जितना अच्छा आप हम्म, लोगों ने समझाया है। अब बहुत अच्छे से हम्म, समझ में, जितना भी आप लोगों ने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हम्म। ठीक, आप माशाल्लाह, आपको जज़ाकल्लाह खैर। लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया है? क्योंकि हमको कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम बात करते करते करते
تو کچھ بہت زیادہ نہیں سر، بہت اچھے سے آپ لوگ سمجھا رہے ہیں. ایسا تو نہیں محسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اور اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو سمجھنے میں. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ ایک خیر. کامنٹ آیا ہے انشاءاللہ. اور میں ایک کامنٹ آیا سورہ نساء اور طلاق پہ بھی کروائیں. ارے نکاح پہ زیادہ کروائیں فوکس تو اچھا ہے، ابھی طلاق کا کیوں؟ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. جو موضوعات جن پہ اصل میں دیکھیے ایک آیت کے اوپر تحقیق کرنے پہ بات کرنے پہ، آج ہم نے اگر ان 3 آیت پہ بات کری ہے تو اس پہ ہم نے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے الگ سے ریسرچ کری. عماد بھائی نے الگ ریسرچ کری ہے، میری اپنی ریسرچ الگ، تحقیقات جو چلتی رہتی ہیں وہ ہیں الگ ہیں. پھر اس کو بیٹھ کے کمبائن کر کے اس کو سب کو سمجھ کے اپنے نوٹس بنا کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا، یہ اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اور پھر اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ ابھی میں اور عماد بھائی آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے کھول لیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں اگر آپ کو اپنی کمپیوٹر کی اسکرین، اپنے نوٹس، اپنی چیزیں شیئر کر کے دکھاؤں تو نوٹس اتنے نوٹس ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہوئے اگر فون پہ کوئی بات ہے تو فون پہ آتی ہے تو فون پہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، اگر کمپیوٹر پہ تو کمپیوٹر پہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، اگر ویسے لکھے ہوئے تو ویسے لکھائی کے نوٹس بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو اور میں نے عماد بھائی کو بیٹھ کر کے ہم اس کو وہ کرتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمارے بھی جو استاد ہیں ان کو ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ سب چیزیں. پھر آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو اتنا ایزی نہیں ہے. تو اور پھر جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں، جس ڈیٹیل سے ہم چاہ رہے ہیں، ابھی تو ہم نے اس میں سے ایک چیز کو سکپ کر دیا، اور وہ چیز یہ تھی کہ ہم الفاظ کو لے کر کے ہر لفظ کی جو اس کا روٹ ورڈ ہے اور جتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، جتنے معنی میں استعمال ہوا ہے، پہلے ہم اس پہ بھی بات کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر اس موضوع پہ بات کرنے کا. لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس چلو سٹوری بتاؤ کیا ہے، لبے لباب بتاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جس کو اس حد تک جانا ہے وہ الگ سے کر لے، دیکھ لے، بات کر لے، ہم اس کو وہ سمجھا دیں گے. ورنہ پہلے ہم یہ چاہتے تھے کہ جیسے اگر آج ہم نے کسی لفظ کے اوپر بات کی ہے اور وہ لفظ جو ہے کوئی امپورٹنٹ لفظ ہے تو اس لفظ کی بھی پوری تحقیق بتائی جائے آپ کو، کہاں سے آیا، کتنی دفعہ استعمال ہوا، اس کا بنیادی روٹ ورڈ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. جی عماد بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر اگلے سیشن کا ریمائنڈر ہم گروپ میں دیں گے ٹھیک ہے. ساتھ. اچھا ریکارڈنگ آپ کے پاس چل رہی ہے نا شاید؟ ہاں میرے پاس بتا رہا ہے ریکارڈنگ. ہاں میرے پاس بھی بتا رہا ہے انشاءاللہ. میں چلیں آپ کو ہاں ٹھیک ہے، آپ نے سٹارٹ کیا تھا، آپ کے پاس آ جائے گا یہ ایز اے ہوسٹ. انشاءاللہ. So that's it. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ha ha